الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد المصطفیٰ، بدیع العطاء وبحر الوفاء، بدیع الجمال وبحر الشفاء، سیدنا ابی الزہراء وآلہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حاضرین و ناظرین و سامعین، آج ہم پھر ایک بار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے پروگرام روشنی میں حاضر ہیں۔ آج کے درس کا عنوان ہے اولاد کے والدین پر حقوق۔ کل ہم نے بیان کیا تھا کہ والدین کے اولاد پر کیا حقوق ہیں، اور اسلام چونکہ ضابطہ حیات ہے، مکمل دین ہے، کسی ایک فرد کے حق بیان کر کے وہ نہ تھک جاتا ہے اور نہ ایسا ہے کہ اس کے پاس دلائل نہ ہوں اور دوسرے فریق کی فیور میں نہ ہو، بلکہ اسلام ایسا جامع دین ہے جس میں جانوروں کے حقوق موجود ہیں، پرندوں کے حقوق موجود ہیں۔ تو وہاں اولاد جیسی نعمت، والدین کے حق میں جو اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اس کے حقوق کیوں نہیں ہوں گے؟ تو اس لیے آج ہم نے پروگرام کا یہ حصہ اس عنوان پر مشتمل کیا ہے کہ آج ہم حقوق اولاد بر والدین بیان کریں گے کہ ماں باپ پر اولاد کے کیا حقوق ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ انعام پارہ 8 آیت نمبر 151 کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو، من املاق، تنگ دستی کے باعث۔ اپنی اولاد کو نہ قتل کرو تنگ دستی کے باعث، رزق کی تنگی کے باعث، آمدنی کی تنگی کے باعث اولاد کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم، ہم رزق دیں گے تمہیں، وإیاہم، اور انہیں بھی۔ رزق کا ذمہ ہمارے کرم پر ہے، تمہیں بھی ہم رزق دیں گے
اور انہیں بھی ہم رزق دیں گے۔ لہذا اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ اولاد کو اس وجہ سے قتل کر دینا کہ ہم غریب ہیں، کہاں سے کھلائیں گے، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے اور جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ اور اولاد کو اس لیے پیدا ہی نہ کرنا کہ ہمارا مکان چھوٹا ہے، ہمارا ملک چھوٹا ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم کیسے پیدا کریں بچے، یہ بھی حرام اور گناہ ہے، کیونکہ یہ بھی رزق کی تنگی کے باعث کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ مکان بھی رزق ہے، زمین بھی رزق ہے، جس چیز سے نفع اٹھایا جاتا ہے اس پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ رزق صرف کھانے والی چیز کو نہیں کہتے، علم بھی رزق ہے۔ رزق کی قسمیں ہیں، روحانی، جسمانی، اخروی، دنیاوی۔ جس چیز سے آپ نفع لے رہے ہیں وہ رزق ہے، وہ چاہے ہوا ہے، چاہے زمین ہے، چاہے مکان ہے، چاہے کھانا ہے، فروٹ ہے، لباس ہے، سواری ہے، تنخواہ ہے، جاب ہے، کاروبار ہے، یہ سب رزق ہے۔ فرمایا جا رہا ہے رزق کی تنگی کے باعث اولاد کو قتل نہ کرو، تمہیں بھی ہم رزق دیں گے اور انہیں بھی۔ اس سے ایک بات تو ثابت ہوئی، یہ ایک جگہ پہ نہیں ہے، قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ عنوان موجود ہے، ایک جگہ پہ نہیں ہے۔ میں نے اختصار کی وجہ سے ایک مقام سے تلاوت کی ہے۔ ایک جگہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، روزی کے تنگی کے خوف سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ تو اس لیے آج ہم نے اولاد کے حقوق کا عنوان قائم کیا ہے پروگرام روشنی میں۔ پہلا حق یہ ہے اولاد کا کہ آپ اس کے آنے پر خوش ہوں، اللہ کی نعمت سمجھیں۔ آپ کو کیا پتا ان میں سے کون سا بیٹا بیٹی نیک ہو جائے اور وہ آپ کو جنت میں لے جائے۔ جن بیٹیوں کو پال کے جوان ہونے کے بعد جب آپ نکاح کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ بیٹیاں قیامت کے دن باپ اور جہنم کے درمیان ڈھال بن جائیں گی، اور نیک بیٹا، نیک اولاد جب تک زندہ رہے گی ان کی تمام نیکیوں کا اجر اس کے والدین کو ملتا رہے گا، اور نیکی کرنے والے کے اجر میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ السلام کے خصوصی نوکر تھے، غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے۔ ان کی عمر 10 سال کے قریب تھی اور انہوں نے بہت عرصہ حضور علیہ السلام کی خدمت کی، تقریباً 10 سال حضور علیہ السلام کی خدمت کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اولاد پیدا ہو، چاہے بیٹی یا بیٹا، والدین پر، بالخصوص والد پر یہ حق ہے اولاد کا کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ توفیق نہ ہو تو یہ فرض نہیں ہے، عقیقہ واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ اگر توفیق ہو تو لازم کیا جائے۔ عقیقہ بیٹے کی طرف سے
2 بکریاں، 2 بکرے، 2 دمبے، 2 بھیڑیں، 2 حصے بڑے جانور کے، اور بیٹی کی طرف سے 1، اور اگر بیٹے کی طرف سے کوئی 1 بھی کر دے تو عقیقہ جائز ہے، ہو جاتا ہے۔ عقیقے کے جانور کے مسائل وہی ہیں جو قربانی کے جانور کے ہیں۔ پہلا حق 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور اس کے بال وغیرہ دور کیے جائیں سر کے، اور جب وہ 6 سال کا ہو تو باپ اسے ادب سکھائے، ادب، بیٹھنے کا ادب، سونے کا ادب، کھانے کا ادب، بڑوں سے ملنے کا ادب، بات کرنے کا ادب، ہاتھ دھونے کا ادب، جوتا پہننے کا ادب، مسجد میں جانے کا ادب۔ 6 سال کا ہو تو اس کو ادب سکھانا شروع کر دے۔ جب وہ 9 سال کا ہو تو اس کا بچھونا علیحدہ کر دے، یعنی 9 سال کے بچے کو ماں یا باپ اپنے ساتھ نہ سلائے، بہن کے ساتھ نہ سوئے، بھائی بھی بھائی کے ساتھ نہ سوئے۔ 9 سال کا اس کا بچھونا علیحدہ کر دو۔ جب 13 برس کا ہو تو اسے نماز کے لیے مارے، یعنی اگر یہ نوبت آئے کہ 13 سال کا بچہ نماز نہیں پڑھتا تو والد پر یہ اولاد کا حق ہے کہ اسے ڈانٹ ڈپٹ سے نماز پڑھائے، ہلکی مار جو کہ اس پہ نشان بھی نہ پڑے اور وہ باغی بھی نہ ہو اور اس کے دل میں کم از کم احساس پیدا ہو، ایسی مار نماز کے لیے دے سکتا ہے۔ جب وہ 16 سال کا ہو تو باپ اس کی شادی کر دے۔ یہ بیٹے اور بیٹی کے حقوق ہیں والد پر۔ پھر آپ نے، نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ حضرت انس کو بتائی باتیں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر حضور السلام نے حضرت انس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ کو بلند کر کے فرمایا کہ میں نے تجھے ادب سکھایا، اے انس میں نے تجھے ادب سکھایا، تعلیم دی، تیری شادی کر دی، میں دنیا کے فتنے اور آخرت کے عذاب سے تیرے لیے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تجھے دنیا کے فتنوں سے اور آخرت کے عذاب سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس تو حضور کے سگے بیٹے نہیں ہیں، بنو ہاشم بھی نہیں ہیں، بچے تھے، چھوٹے سے تھے، حضور علیہ السلام کے گھر میں کام کاج کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کبھی کبھی جا کے سو بھی جاتے تھے۔ حضور علیہ السلام جب جاتے تو فرماتے نہ اٹھاؤ، جب خود اٹھے گا اٹھ جائے گا۔ یہ تو غیر تھے، لیکن حضور علیہ السلام کی تربیت میں تھے تو آپ نے اتنا حق ادا فرمایا، اس کو تعلیم دی، ادب سکھایا، کھانا کھانا تک سکھایا۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب کوئی صحابی دعوت حضور کی کرتے اپنے گھر میں تو حضور علیہ السلام مجھے ساتھ لے کے جاتے، اور ایک دن میں نے نوالا توڑا روٹی کا، اور جس برتن میں سالن تھا میں اپنے سامنے سے نہیں، حضور علیہ السلام کے قریب جو کنارہ تھا برتن کا وہاں سے نوالا میں نے سالن میں ڈبویا تو حضور علیہ السلام نے پیار سے فرمایا بیٹے اپنے سامنے والی سائٹ سے سالن لیتے ہیں۔ یہ ادب سکھانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بچوں کو بس پیدا کرو اور پھینک دو۔ تمہارے ہی حقوق ہیں، صرف والدین کے ہی حقوق ہیں؟ بے شک والدین کے بہت حقوق ہیں۔ قرآن، حدیث، کتب
لبریز ہیں، مگر یہ اسلام ہے، یہ مکمل دین ہے۔ اولاد کے بھی والدین پر حق ہیں کہ ان کو ادب سکھایا جائے، ان کو ٹائم دیا جائے، ان سے شفقت کی جائے، ان سے نرمی برتی جائے، ان سے محبت کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ باپ پر اولاد کا یہ حق ہے کہ وہ انہیں بہترین ادب سکھائے۔ باپ پر اولاد کا حق ہے کہ باپ اپنی اولاد کو، بیٹی بیٹے دونوں شامل ہیں، بہترین ادب سکھائے اور ان کے عمدہ نام رکھے، اچھے اچھے نام رکھے۔ کیا؟ اچھے اچھے نام رکھے، عمدہ، جن کا ترجمہ اچھا بنتا ہو، ٹھیک ہے، جن کا ترجمہ خوشبو، روشنی، نفع، سچائی، حق و باطل میں فرق کرنے والا، تقسیم کرنے والا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک مثال کے طور پر عرض کروں، اچھے عمدہ نام رکھے، یہ اولاد کا حق ہے والد پر۔ ایک اور فرمان ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لڑکا اور لڑکی عقیقہ سے گروی ہے۔ گروی، جیسے آپ کوئی چیز گھر سے سونا لیتے ہیں نا، وہ کسی کو دیتے ہیں، آپ مجھے اتنا پیسے دے دیں، یہ میں گروی رکھ رہا ہوں، ضمانت رکھ رہا ہوں، گروی رکھ رہا ہوں کہ میں پیسے دے جاؤں گا اور اپنا یہ سونا یا زمین کے کاغذات، رجسٹری، انتقال وغیرہ لے جاؤں گا، یہ گروی ہے آپ کے پاس۔ فرمایا جس کے پاس عقیقہ کی توفیق ہو تو اس کا لڑکا اور لڑکی عقیقے کے عوض میں گروی ہے، عقیقہ کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیقے کے جانور کا خون بچی یا بچے کے خون کا بدلہ ہے، بال بالوں کا بدلہ، سر سر کا بدلہ، پیر پیر کا بدلہ، چمڑا چمڑے کا بدلہ، گوشت گوشت کا بدلہ، ہڈیاں ہڈیوں کا بدلہ، دل دل کا بدلہ، ہر عضو ایک عضو کا بدلہ ہے۔ تکلیفیں مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ اولاد کا حق ہے کہ اگر آپ کے پاس توفیق ہے تو عقیقہ کریں، سنت کے مطابق کریں۔ اگر فرض کریں آپ نے اپنے بیٹے کے پیدائش کی خوشی پر مجرا کروا دیا، خدا نہ خواستہ خسروں کا ڈانس کروا دیا، شرابیں چلا دیں، تو پھر آپ کا بیٹا آپ کا گریبان پکڑے گا، جب بڑا ہوگا مارے تو پھر آپ گلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے وہ کام کیا ہی نہیں جو حقوق تھے۔ سیدھی طرف کیوں نہیں آتے یار آپ لوگ؟ اچھے راستے کی طرف کیوں نہیں آتے؟ خرچ بھی کرتے ہو اور گناہ بھی کرتے ہو۔ اللہ کے بندو، خرچ کرو اور نیکی کماؤ، تم خرچ کر کے گناہ خریدتے ہو، بلکہ خرچ کر کے جنت خریدو۔ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے، عبداللہ بن مبارک بہت بڑے عالم ہیں اور تابعین میں سے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے کسی لڑکے کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس پر بد دعا کی ہے؟ بھئی لڑکے کی شکایت کی، میرا کہنا نہیں مانتا، یا میرا نام فرمان ہے، یا مجھ پر ظلم کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے پوچھا تو نے اسے بد دعا تو نہیں دی؟ تو نے اس کے لیے بد دعا کی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے بڑی بد دعا کی ہے اس کے لیے۔
آپ نے فرمایا تو نے اسے برباد کر دیا ہے۔ اولاد کے لیے بد دعا نہ کی جائے، برباد کر دیا ہے تو نے اسے۔ اولاد کے ساتھ نیک سلوک اور نرمی کرنی چاہیے۔ جناب اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن کے ساتھ پیار کرتا ہوا دیکھ رہے تھے، اور حضور علیہ السلام حضرت امام حسن کو چومتے ہوئے چوم رہے تھے، تو اس اقرع بن حابس نے دیکھا تو کہا میرے 10 بیٹے ہیں، میرے 10 بیٹے ہیں، مگر میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، یعنی فرمایا اولاد پر رحم کرو، نرمی کرو، یہ چومنا بھی ان کا حق ہے تم پر، پیار کرنا بھی ان کا حق ہے تم پر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اسامہ کا منہ دھو ڈالو ذرا۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضور علیہ السلام نے حضرت ام ایمن سے کی تھی۔ یہ ام ایمن بڑی عمر کی عورت تھیں اور حبشیہ تھیں، سیاہ فام تھیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی سیدنا عبداللہ کے مال سے حضور کو وراثت میں ملی تھی، اور حضور علیہ السلام ان کو ماں کا درجہ دیتے تھے، ماں کا درجہ دیتے تھے، بڑی تعظیم فرماتے تھے۔ تو حضرت زید کم عمر کے تھے، حضرت ام ایمن بڑی عمر کی تھی۔ ام ایمن سے حضرت زید کی شادی ہوئی، تو جب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ بن زید ان سے پیدا ہوئے، ظاہر ہے وہ چھوٹے سے بچے تھے، تو حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ذرا اسامہ کا منہ دھو ڈالو، اسامہ کا منہ تو دھو دو ذرا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آج مائیں یا والد اپنی اولاد سے کراہت کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ خدا کے بندو، بچوں کا پیشاب کر دینا یا ان کا بول و براز کر دینا یا ان کی ناک میں سے پانی کا اتر آنا یا ان کا رونا، یہ ان کے اپنے اختیار میں تو نہیں ہے، وہ ریموٹ کنٹرول تو نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ ریموٹ سے اپنا رونا بند کر دیں، ریموٹ سے پیٹ کا درد بند کر دیں، ریموٹ سے سر درد بند کر دیں، ریموٹ سے وہ اپنا پیشاب بند کر دیں۔ کیسی مائیں ہو، کیسے والد ہو، ذرا سی تکلیف پر برداشت نہیں ہے۔ خدا کے لیے اب سنیے حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے کراہت سے اس کا منہ دھونا شروع کیا۔ جیسے کسی اور کا بچہ ہو نا، تو کوئی دوسری عورت دھو بھی دے تو ذرا چہرے پہ کراہت ہوتی ہے، ذرا غصہ ہوتا ہے، ذرا بے چینی سی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اس کا منہ دھونا شروع کیا مگر کراہت سے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ ہاتھ سے منہ دھو رہی تھی نا، حضور نے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور اسامہ کو پکڑ کر ان کا منہ دھویا۔ حضرت عائشہ سے لے لیا، ہاتھ پہ ہاتھ مار کے اسامہ کو لے لیا اما عائشہ سے، اور خود نبی کریم نے منہ دھویا اس کا۔ یہ غلام کا بیٹا ہے، حضور کے غلام کا بیٹا ہے، حضور کا اپنا بیٹا نہیں، نواسا نہیں، خون نہیں۔
اللہ اکبر. غلام بھی تو اولاد میں شامل ہوتے ہیں نا. حضرت اسامہ کوئی نبی کریم کی کرم نوازیاں دیکھو، ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما لیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا منہ دھویا اور پھر اسے چوما. کیا بات ہے حضرت اسامہ، آپ کی عظمت کی کیا بات ہے. سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر کروڑوں رحمتیں ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جن کے قدم جبریل چوم رہے ہیں وہ آپ کو چوم رہے ہیں. آپ نے سنا نہیں حدیث؟ بے شمار مرتبہ آپ نے سنی ہوگی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب منبر پر بیٹھے تھے تو امام حسن اور امام حسین، یہ دونوں جنت کے شہزادے اور یہ دونوں پھول، جب اپنی امی کے گھر سے آئے مسجد میں اپنے نانا جان کے پاس، تو ان کے جبے کرتے لمبے لمبے تھے اور پاؤں کے نیچے اٹک رہے تھے اور یہ کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے. نبی کریم خطبہ دے رہے تھے، خطبہ بھی جمعہ کا تھا، اور جمعہ کا خطبہ تو واجب ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. میرے آقا نے وہ خطبہ چھوڑا، منبر چھوڑا اور خود جا کے ان کو اٹھایا. حالانکہ کسی اور کو بھی کہہ سکتے تھے ان کو اٹھا کے لے آؤ، اور ان کو اپنی گود میں بٹھایا منبر پر، اور پھر یہ آیت بھی پڑھی، انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں آزمائش ہیں. تو فرمایا ان کا گرنا مجھ سے دیکھا نہیں گیا، اس لیے میں نے ان کو اٹھایا ہے. اولاد ہیں، یہ اولاد کی بھی اولاد ہیں، نواسے ہیں. آج لوگ نواسوں کو اٹھاتا ہی نہیں، پوتوں کو، نواسوں کو. تو اس لیے نفرتیں اس لیے بڑھ رہی ہیں. جب آپ اپنی اولادوں کو نفرت سے دیکھیں گے تو وہ آپ کے مرنے کا انتظار کریں گے، آپ کی مرنے کی دعا کریں گے، آپ کی غیر موجودگی میں خوش ہوں گے، اور آپ کی موجودگی میں وہ بے قرار رہیں گے کہ یہ نکلے یہاں سے. اگر آپ ان سے محبت کریں گے تو وہ آپ پر جان دیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ ہمارے سامنے رہیں، ہم ان کی زیارت کرتے رہیں. یہ تعلیم مصطفیٰ ہے. حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. اچانک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پر سوار ہو گئے. یہ اولاد کے حقوق دیکھو. آج کوئی بچہ نماز میں ہمارے ساتھ آ جائے نا، اللہ معاف کرے، اس کو نماز میں ہی بندے مارنے لگ جاتے ہیں اور ایسا شور مچا دیتے ہیں میری نماز خراب ہے. نماز خراب نہیں ہوتی. بچہ سجدے میں آپ کی گردن پر بھی بیٹھ جائے تو نماز خراب نہیں ہوتی. ہاں یہ اور بات ہے کہ بچہ ایسا نادان ہو کہ وہ پیشاب کر دے تو پھر تو نماز خراب ہو جائے گی. اللہ اکبر. آپ نے سجدہ لمبا فرما دیا. لوگوں نے سمجھا شاید کوئی بات ہو گئی ہے. جب آپ نے نماز پوری کر لی تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بہت طویل سجدہ کیا، یہاں تک کہ ہم سمجھے کوئی بات واقع ہو گئی ہے. اتنا لمبا سجدہ کیا. آپ نے فرمایا، میرا بیٹا مجھ پر سوار ہو گیا تھا تو میں نے جلدی کرنا مناسب نہ سمجھا تاکہ وہ اپنی خوشی پوری کر لے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ اپنی خوشی، ایک معصوم بچے کی خوشی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ اتنا طویل کیا
کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ کوئی بات نہ ہو گئی ہو. تو اس لیے اس حدیث سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت ہے، شان ہے، مگر حضور تعلیم بھی تو دے رہے ہیں آپ کو اور ہمیں کہ اولاد سے شفقت میری سنت ہے، میرا دین ہے، میرا طریقہ ہے. چنانچہ شارحین فرماتے ہیں اس حدیث میں جو فوائد ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تک آدمی سجدے میں رہتا ہے اسے اللہ تعالی کا قرب حاصل رہتا ہے. تو دو کام ہو رہے تھے، امام حسین کی خوشی بھی پوری ہو رہی تھی اور حضور سجدے میں اللہ کی تسبیحاں بھی پڑھ رہے تھے. اس حدیث سے اولاد سے نرمی اور بھلائی کا مسئلہ بھی ظاہر ہوتا ہے. اولاد سے نرمی اور ان کی بھلائی اور امت کی تعلیم، سب باتیں ثابت ہوتی ہیں اس حدیث سے. اولاد سے محبت، نرمی اور امت کی تعلیم، امت کو بتانا کہ اولاد سے محبت کیا کرو. جو لوگ اپنی اولاد سے نفرت کرتے ہیں، تھانے دار بن کے رہتے ہیں، ہر وقت ڈانٹتے ہیں، ہر بات اچھی بری پہ ڈانٹتے ہیں، بری پہ ضرور سمجھانا چاہیے مگر ان کی اچھی بات پہ بھی ڈانٹتے ہیں، بھائی ایک روب بنا رہے. ان کی اولادیں دل سے یہ چاہتی ہیں یہ مر جائے. میرا باپ اللہ کرے گھر میں دیر سے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اولاد کی خوشبو جنت کی خوشبو ہے. کیا مطلب؟ یعنی تم اپنی اولاد کو جب سونگھتے ہو تو فرمایا یہ جو خوشبو آتی ہے، چاہے ان کے پسینہ ہو، چاہے ان کا جسم کی خوشبو ہو، یہ جنت کی خوشبو ہے. اولاد جنت کا تحفہ ہے. سبحان اللہ. یہ اولاد نیکی کرے گی تو جنت میں جاؤ گے نا. تو یہ جنت کی خوشبو ہے، اولاد کی خوشبو جنت کی. امام حسن حسین علیہ رضی اللہ عنہما کی شان تو برابر ہے. ان کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونگھتے تھے، ان کے بال سونگھتے تھے، ان کا جسم سونگھتے تھے، فرماتے مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے. وہ تو ہیں جنت کے پھول، ان کی بات علیحدہ ہے، لیکن ان سے معاملات کر کے حضور نے ہمیں تعلیم تو دی ہے نا. وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ ہما ریحانی من الدنیا. حسن اور حسین دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں. اور زہرا کا معنی ہے کلی. کلی جب کھلتی ہے تو پھول بنتے ہیں. زہرا سے پھول ہی آئے ہیں. امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، اس عزت والے باغ، پھولوں کے باغ کی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کئی بیٹے ہیں. آپ نے اپنے ایک بیٹے سے فرمایا میرے پاس جناب احنف بن قیس کو بلا کے لے آؤ. اپنے ایک بیٹے سے فرمایا احنف بن قیس کو بلا کے لے آؤ. تو وہ بلانے چلے گئے. جب احنف بن قیس تشریف لائے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو البحر، احنف بن قیس سے کہا اے ابو البحر، اولاد کے بارے میں کیا خیال ہے؟
یعنی کوئی ایسی حدیث یا کوئی ایسی حکمت کی بات مجھے بتاؤ کہ اولاد کے بارے میں جو ہو۔ انہوں نے کہا اے امیر المومنین، اولاد ہمارے دلوں کے پھل اور پشت کے ستون ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، نوٹ کرو میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں اور میرے بھائی اور میرے بزرگ، نوجوانوں نوٹ کرو۔ حضرت احنف بن قیس نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اولاد ہمارے دلوں کے پھل، قرآن میں بھی ایسے ہے نا کہ من الثمرات، تمہیں پھلوں کے ذریعے بھی آزمائیں گے ہم، اور امام شافعی فرماتے ہیں پھلوں سے مراد ہے اولاد۔ اور حدیث میں بھی ہے نا کہ جب کسی کا بیٹا فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم نے میرے بندے کے دل کے باغ کا پھل توڑ لیا ہے۔ فرمایا یہ ہمارے دلوں کے پھل اور پشت کے ستون ہیں، ہم ان کے لیے خوار زمین اور سایہ دار آسمان ہیں۔ وہ زمین جو کھیتی والی زمین ہوتی ہے نا، وہ کھیتی والی زمین جہاں سے فصلات اگتے ہیں، وہ زمین ہے ہم ان کے لیے، اور سایہ دار آسمان ہیں، ہم انہی کے سبب ہر بلند چیز تک پہنچتے ہیں، یعنی اپنی اولاد کے سبب سے بلند چیز تک پہنچتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کے لیے ہم رزق تلاش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اولاد اگر اچھی ہو جائے، وہ پڑھ لکھ جائے تو وہ مقام پا جائے تو ماں باپ کی بھی بلندی ہوتی ہے۔ ہم انہی کے سبب ہر بلند چیز تک پہنچتے ہیں۔ اگر یہ کچھ مانگیں تو انہیں دیجئے، اور اگر یہ ناراض ہوں تو انہیں راضی کیجئے۔ اگر باپ ناراض ہو، بیٹا پاؤں پہ گر جائے، اگر بیٹا بھی ناراض ہو جائے تو باپ کو چاہیے اس کا سر چوم لے، اس کو سینے سے لگا لے، اس کا ہاتھ چوم لے۔ بیٹی کا ہاتھ چومنا بھی تو سنت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو یہ اولاد کے حق ہے۔ اسلام کانا نہیں ہے، ایک آنکھ والا مذہب نہیں ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں بیٹے کے 60 حقوق نقل کیے ہیں، حقوق، اور بیٹی کے 80 حقوق نقل کیے ہیں۔ طوالت کی وجہ سے میں وہ بیان نہیں کر سکتا، علماء کو چاہیے کہ فتاوی رضویہ شریف دیکھیں۔ اور حضرت احنف بن قیس نے حضرت امیر معاویہ سے جو تقریر کی اس کا حصہ اور بھی آپ سماعت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اے امیر المومنین، ہمیں ان پر سخت نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کی زندگی کو ناپسند کرنے لگیں، یعنی اتنا سخت اولاد پہ نہ ہو جا کے یہ دل میں تیری زندگی کو، تیرے جینے کو نہ پسند کریں اور کہیں مرے جان چھٹے، دفع ہو جان چھٹے۔ ایسا نہ ہو، ایسا بوجھ اور سخت نہ بنو کہ بیٹے اور بیٹیاں آپ کی زندگی کو ناپسند کرنے لگیں اور آپ کی موت کی آرزو کرنے لگیں۔ قسم خدا کی میں نے خود دیکھا ہے، میں نے ایسے والدین دیکھے ہیں جو جلاد ہیں، اور ان کی پیٹھ پیچھے ان کی اولاد کو میں نے دعائیں مانگتے دیکھا، اللہ کرے مر جائے، ہماری جان چھوٹ جائے۔ جلادیت چھوڑو، ہٹلر نہ بنو اولاد پر، شفقت کرو، نبی کی سنت ہے۔ آپ کی موت کی آرزو کرنے لگیں، آپ کے قرب کو برا سمجھنے لگیں، یعنی جب آپ گھر میں ہوں یا ان کے پاس بیٹھے ہوں یہ برا سمجھ لگے، یار یہ بیٹھا ہے سر پہ، نہ، شفقت کرو گے تو یہ چاہیں گے ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا خدا کی قسم اے احنف، جب تم آئے ہو تو میں اپنے بیٹے پر غصہ سے بھرا بیٹھا تھا یہی بیٹا جو تمہیں بلانے گیا ہے۔ چنانچہ جب احنف چلے گئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے راضی ہو گئے
اور 2000 درہم اور 200 کپڑے بھیجے، اور ان کے بیٹے نے 1000 درہم اور 100 کپڑے حضرت احنف کے ہاں بھیج دیے، آدھوا تقسیم کر دیے کہ انہوں نے میرے ابا جی کو حدیثیں سنائی ہیں، حکمت کی باتیں سنائی ہیں، اور وہ مجھ سے راضی ہوئے، نرم ہوئے ہیں اور انعام دیا ہے، تو اصل حقدار وہ ہیں جنہوں نے میرے ابا جی کو گائیڈ کیا ہے۔ عام طور پر علماء ہم واعظین اولاد کے حقوق بیان نہیں کرتے تقریروں میں، لیکن آج میں نے یہ لازم سمجھا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، اولاد کے حقوق بھی یہ کتابوں میں نہ پڑے رہیں، اللہ کے بندوں کو بھی پتہ چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان کے پاس ایک شخص اپنا لڑکا لایا اور کہنے لگا یہ میرا بیٹا نافرمانی کرتا ہے۔ حضرت عمر اس لڑکے سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، کیا تجھے اللہ کا خوف نہیں؟ یہ تیرا والد ہے، اس کا یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، تو حقوق تلفی کرتا ہے اپنے والد کی۔ لڑکا کہنے لگا، یا امیر المومنین، کیا بیٹے کا بھی اپنے باپ پر کوئی حق ہے؟ سارے حق تو میرے ابا جی کے ہیں مجھ پر، میں ان کا بیٹا ہوں، کیا اسلام میں کوئی میرا بھی حق ہے ان پر؟ فرمایا کیوں نہیں، اس کا حق یہ ہے، یعنی تیرا حق تیرے باپ پر یہ ہے کہ یہ تیرا باپ کسی گھٹیا عورت سے شادی نہ کرے تاکہ بیٹے کو اس کی ماں کی وجہ سے کوئی شرمندہ نہ ہونا پڑے، اور یہ کہ اس کا نام اچھا رکھے، قرآن پاک کی تعلیم دلائے۔ لڑکا کہنے لگا، خدا کی قسم اے امیر المومنین، میرے والد نے میری ماں کا انتخاب اچھے خاندان سے نہیں کیا، بلکہ ایک باندھی ہے جسے یہ 400 درہم میں خرید کر لایا تھا، اور نہ ہی اس نے میرا نام اچھا رکھا، میرا نام اس نے جعل، گندگی کا کیڑا رکھا، جس کا معنی ہے گندگی کا کیڑا، یہ اس نے میرا نام رکھا ہے، اور اللہ کی کتاب قرآن کی ایک آیت بھی مجھے نہیں سکھائی اس نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑکے کے باپ کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، تو کہتا ہے میرا بیٹا میری حق تلفی کرتا ہے، تو کہتا ہے میرا بیٹا میری حق تلفی کرتا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ تو اس کی حق تلفی کر رہا ہے، تو نے خود اس کی حقوق کو ضائع کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے غصے میں فرمایا، اٹھ جاؤ یہاں سے، تم ہو اسی لائق، اس کا یہی مطلب بنتا ہے، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ بھائی جب تم نے نہ اس کو قرآن کی تعلیم سکھائی، نہ اس کی ماں کا انتخاب اچھا کیا، اور نہ تم نے اس کا نام انسانوں جیسے رکھا، گندگی کا کیڑا یہ نام رکھا ہے تم نے، یہ جہالت والا نام، اب تم کہتے ہو یہ مجھے مارتا ہے، مارنا تو ہے، اور کیا کرے گا وہ؟ اس لیے جب آپ شادی کریں تو نیک عورت سے کریں، تاکہ جب آپ کی اولاد پیدا ہو تو وہ عزت والے ہوں، نام اچھا رکھیں، قرآن کی تعلیم ضرور دیں، ترجمہ ضرور پڑھائیں، ترجمہ صرف لفظ نہیں رٹائیں، ترجمہ پڑھائیں تاکہ پتہ چلے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ آخر میں ایک بات کرتا ہوں، امام شعبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس والد پر رحم فرمائے جو اپنے بیٹے کے ساتھ فرما برداری میں تعاون کرتا ہے۔ فرما برداری میں تعاون کرتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی کوئی ایسا مشکل کام یا کوئی ایسا کام جو بیٹے کو پسند نہ ہو اور اس کے
نہ کرنے سے نقصان بھی نہ ہوتا ہو تو وہ اس پہ جبرن مسلط نہیں کرتا، اور کرے گا اگر وہ نہیں مانے گا تو گناہ گار ہوگا، اس لیے وہ تعاون کرتا ہے اس کی فرما برداری میں، بیٹے پر نرمی کرتا ہے تاکہ یہ نافرمانی کا مرتکب ہی نہ ہو۔ اب سمجھیں یہ بات؟ تو یعنی وہ اپنے بیٹے کو ایسی بات نہیں کہتا جس میں اس کی طرف سے نافرمانی کا خطرہ ہو۔ کسی نیک آدمی کا قصہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کسی کام کے لیے کہتے ہی نہیں تھے، یہ ایک ان کا اپنا طرز عمل تھا، یہ شریعت نہیں ہے یہ بات، ان کا اپنا طرز عمل تھا، احتیاط تھی، وہ عرض کر رہا ہوں۔ ضرورت ہوتی تو کسی اور کو کہتے۔ ان سے وجہ پوچھی گئی آپ نے بیٹے سے کیوں نہیں کہتے؟ تو کہنے لگے مجھے خطرہ ہے کہ میں کوئی بات بیٹے سے کہوں اور وہ اس میں میری نافرمانی کرے تو وہ دوزخ کے لائق بنے گا۔ ہائے ہائے، کیا احتیاط تھی اللہ والوں کی، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اپنی وجہ سے اسے دوزخ کا مستحق بناؤں۔ تو میرے دوستو، آخر میں پھر وہی بات ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزیں انسان کی سعادت میں شمار ہوتی ہیں۔ سعادت مانا خوش بختی، اچھے نصیب۔ ذرا سنو، بیوی نیک ہو، خوش، مبارک ہو، تمہیں بھی مبارک ہو، ویڈیو بنانے والوں کو بھی مبارک ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزیں انسان کی سعادت میں شمار ہوتی ہیں، 4 چیزیں انسان کی سعادت میں، خوش بخت انسان ہے وہ، 4 چیزیں جس میں ہوں، بیوی نیک ہو، اولاد فرما بردار ہو، الحمدللہ ہم بھی خوش نصیب ہیں، سعادت والے ہیں، دوست احباب نیک ہوں، اس میں تو رب نے ہمیں بہت سعادت بخشی ہے، رزق اپنے شہر میں ہو، آئے ہائے ہائے، پھر دہراتا ہوں، پھر رپیٹ کرتا ہوں، 4 چیزیں انسان کی سعادت میں شمار ہیں، بیوی نیک ہو، اولاد فرما بردار ہو، دوست احباب نیک ہوں، اور رزق اپنے شہر میں ہو کہ بندہ کما کے گھر آ جائے۔ یا اللہ سب مسلمانوں کو ایسا عطا فرما، بیوی بھی نیک ملے، جن کی نہیں ہے ابھی ان کو نیک بیویاں دے، اور جن کی اولاد ہے فرما بردار بنا دے، جن کی ہونی ہے فرما بردار آئے، اور دوستوں کو نیک بنا دے، اور ہمارے جو نیک دوست ہیں ان کو اور نیکیاں عطا فرما، اور رزق اپنے شہر میں سب کو عطا فرما تاکہ گھر میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آج کی حاضری قبول فرمائے، میں نے ایک کوشش کی ہے جیسی بھی ہے ٹوٹی پھوٹی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سے والدین کو اور اولادوں کو نفع عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین، آمین آمین آمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔